بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قابل قدر حاضرین کرام، مصلیان عظام، جیسا کہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کری ہے، سورہ بقرہ کی شروعات کی جو آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو قرآن کریم ہے، یہ جو کلام پاک ہے، یہ جو قرآن مقدس ہے، یہ جو قرآن فرقان مجید ہے، اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اس قرآن کریم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے جو خاتم الانبیاء والمرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن آخری کتاب ہے اور جس نبی پر نازل ہوئی ہے وہ نبی بھی آخری نبی ہے۔ جیسا کہ جتنے بھی سابقین میں انبیاء گزرے ہیں، مشہور جو کتابیں ہیں وہ 4 بتائی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی انبیاؤں پر کچھ صحیفے نازل ہوئے۔ تو اسی طرح جو مشہور کتابوں میں جو مشہور کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اللہ رب العزت اسی کلام مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرمانے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ تم جو اس کتاب کو پڑھ کر کھولو گے، اس کتاب کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، ایسا نہیں ہے یہ قرآن کسی نبی کا ہے، یہ قرآن کسی پیغمبر کا ہے، یہ قرآن کسی رسول کا ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ قرآن وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ جیسا کہ عرب کے بعض لوگ کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو نبی کا خود گڑھا ہوا ہے، تو وہی اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسمانی کتاب ہے، یہ نازل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے۔ پھر فرمایا ہدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے یہ متقیوں کو ہدایت کا راستہ بتاتی ہے، نافرمانوں کو، مشرکوں کو یہ ہدایت کا راستہ نہیں بتاتی ہے۔ ہدی للمتقین، اس کے ہدایت کے وہی اس کے ہدایت کے تابع ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اللہ رب العزت نے الذین یؤمنون بالغیب، بتایا متقی کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو ایک رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کی تعلیمات ہے اس پر عمل کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد سوال و جوابات کا جو سلسلہ شروع ہونا ہے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نمازوں کے ساتھ ساتھ میں اللہ نے جو ان کو نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے جو ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو نمازی ہوتے ہیں، اور جگہ جگہ جو ارشاد فرمایا وہ یہی ارشاد فرمایا، کہیں فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جہاں پر نمازوں کا تذکرہ اللہ نے کرا ہے قرآن مجید میں، وہیں پر جگہ جگہ قرآن مجید کے بعد یعنی نماز کے بعد جو تذکرہ کرا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی کرا ہے۔ آپ قرآن کی آیتیں اٹھائیں گے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جگہ جگہ یہی ارشاد ہے کہ آپ جو ہے نماز قائم کریے، زکوٰۃ ادا کریے۔ تو کیا مطلب ہے کہ نماز کے ساتھ جتنے بھی اعمال ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کو وہ محبوب ہے، اللہ کو وہ بندہ محبوب ہے جو اس کی عطا کردہ مال و دولت کو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر وہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی، جس میں ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثۃ، کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر عالم بقا میں چلا جاتا ہے، جب انسان اس دار فانی کو چھوڑ کر عالم بقی میں پہنچ جاتا ہے، تو فرمایا ہمارے حضور نے انقطع عنہ عملہ، اس کے تمام کے تمام اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ منقطع ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ زندگی میں جو نماز روزہ کرتا تھا اس کا ثواب اب اس کو مرنے کے بعد نہیں ملے گا، جو حج کیا تھا اس کا ثواب ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد ملے گا۔ پھر ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ہی منقطع ہو جاتا ہے، تمام کے تمام اعمال کا جو ثواب ہے وہ اس سے اس کا ملنا بند ہو جاتا ہے، اب اس سے اس کی امیدیں نہیں ہیں۔ مگر ہمارے حضور نے آگے فرمایا الا من ثلاثۃ، ہاں مگر تین چیزیں ہیں جو ایسی ہے کہ اگر بندہ اس دنیا سے چلا جائے، وفات پا جائے، اس دنیا کو رخصت کر جائے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ تین عمل کر کے گیا ہے تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ باقی جتنے بھی بقیہ اعمال ہیں ان کا کوئی آپ کو ثواب اور اس کا اجر نہیں ملتا ہے، لیکن یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا بندے کو مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں اس کو ثواب مل رہا ہے۔ فرمایا تین چیزیں کون سی ہیں؟ الا من صدقۃ جاریۃ، پہلی چیز ہے کہ صدقہ جاریہ، یعنی وہ ایسا کام کر جائے، وہ ایسا صدقہ جاریہ والا کام کر جائے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے۔ کسی نے غریبوں کے لیے جو ہے کنویں کھدوا دیے، کسی نے غریبوں کے لیے اپنی زمین کو وقف کر دیا، کسی نے محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور بیوہ عورتوں کے لیے اپنی رہتی ہوئی زندگی میں ایک مکان وقف کر دیا، ایک دکان وقف کر دیا، یا جو ہے ایک پراپرٹی اس کے نام کر دی۔ اب جب تک کہ اس سے اس کے ضرورت مند فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، وہ بھلے ہی وقف کرنے والا، بھلے ہی دینے والا اس دنیا میں ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا اجر و ثواب اسے برابر ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کا ثواب ہے، صدقہ جاریہ کا وہ ثواب کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے۔ تو اسی طرح عزیزوں، جو یہ صدقہ جاریہ میں جو کام آتے ہیں وہ انہی میں سے ایک مسجد کا بھی کام آتا ہے۔ یہ جو مسجد ہے، جو اس کا تعمیراتی کام ہے، جو اس کا کنسٹرکشن ہے، یہ بھی اسی جو ہے صدقہ جاریہ کی لسٹ میں آتا ہے۔ اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بہترین مصرفوں میں سب سے بہترین مصرف جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جو مسجد ہے، اس مسجد میں جب ایک شخص کوئی ایک اینٹ لگاتا ہے یا دو اینٹیں لگاتا ہے، یا اسی طرح کوئی سریہ دیتا ہے، یا اسی طرح کوئی مورم دیتا ہے، یا اسی طرح کوئی اپنی 2 بوریاں، کوئی 3 بوریاں، یا کوئی گٹی وغیرہ دیتا ہے، جو بھی جس طرح سے مالی تعاون ہو سکتی ہو وہ کرتا ہے، چاہے جسمانی لحاظ سے ہو چاہے مالی لحاظ سے ہو، وہ جو بھی جو اپنا وقت اس میں لگاتا ہے اس کا ثواب بھی اس کو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ اور یہ مسجد تو وہ گھر ہیں اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی پسندیدہ جگہ اللہ کو ہے تو وہ مسجد ہے۔
اور پھر ہمارے حضور آگے فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ تو عزیزوں، یہ جو مسجد کا تعمیراتی کام ہے یا جو مسجد بننے والی ہے، یہ آپ کے لیے ایک بہترین سعادت ہے، آپ کے لیے ایک بہترین نیک بختی ہے۔ آپ کے پاس یہ موقع ہے، آپ کے پاس اپنی آخرت بنانے کا یہی ایک موقع ہے کہ ہم جو ہے اس میں حصہ لے کر کے، ہم اس میں جو ہے شرکت کر کے اپنی آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کا ثواب جو ہے چھوڑ کر چلے جائیں۔ عزیزوں، ہم دعویٰ کر کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہو، کوئی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے جمعے کی نماز پڑھی ہماری قبول ہو گئی، یا ہم نے روزہ رکھا ہمارا قبول ہو گیا، یا ہم نے بقیہ اعمال کرے وہ قبول ہو گئے۔ کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اتنا کچھ اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیا ہے جس سے ہماری آخرت میں نجات ہو جائے گی، جس سے آخرت میں ہماری بخشش ہو جائے گی، جس سے ہماری عاقبت بن جائے گی۔ کوئی ایسا ہم نے کام نہیں کرا ہے جو ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہمارے اعمال میں وہ ریاکاری ہے، وہ غرور ہے، وہ گھمنڈ ہے، وہ تکبر ہے کہ اس کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے اعمال ہوتے ہیں اللہ ان تمام نیک اعمال کو ہمارے برباد اور تباہ کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہے جو ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ ہم نے جو ہے توشہ جو ہے جمع کر رکھا ہو۔ صرف ہمارے پاس یہی ایک نیک بختی، یہی ایک نیک سعادت ہے، یہی ایک مسجد ہے جو ہم جو ہے ان مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں اپنی حصہ داری قائم کریں، اپنا مالی تعاون کریں، اور اس کے بعد ہم اپنی نجات کے لیے آخرت میں ہم جو ہے ثواب کا ایک ذخیرہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ میرے عزیزوں، جب تک کہ یہ مسجد میں آپ کی ایک اینٹ لگی رہے گی، جب تک کہ آپ کے پیسوں سے، آپ کے مالی تعاون سے مسجد میں ایک اینٹ بھی قائم دائم رہے گی قیامت تک، اس وقت تک آپ چاہے قبر میں ہوں، اس وقت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہی ایک ہمارے پاس راستہ ہے، یہی ہمارے پاس ایک جو ہے منزل ہے جو ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ اپنی دنیا میں رہتے ہوئے کام کر جائیں۔ میرے عزیزوں، یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے جن کو یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے، جو مسجد کی تعمیراتی کام میں حصہ لے لیتے ہیں، یہ ان کو بہت بڑی ایک سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو حسرت و ویاس کے عالم میں ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ شاید میرا بھی پیسہ لگ جاتا، میری بھی محنت لگ جاتی، میری بھی کوشش لگ جاتی، لیکن اللہ نے ان کو پیسے کو، ان کی محنت کو، ان کی کوشش کو قبول نہیں کرنا چاہا۔ عزیزوں، یہ ہم بہت خوش نصیب ہیں جو ہمارے سامنے یہ مسجد کی تعمیراتی کام کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے کہ ہم اپنے جو ہے اس میں برابر کی حصہ داری قائم کریں، اور جہاں تک ہم سے مالی تعاون ہو سکتا ہے ہم مالی تعاون کریں، جس قدر ہم سے ہو سکتا ہے اس قدر کریں۔ اگر ہم ایک اینٹ لگا سکتے ہیں تو ایک اینٹ لگانے کی کوشش کریں، اگر ہم 2 اینٹیں لگا سکتے ہیں 2 اینٹیں لگانے کی کوشش کریں، 3 اینٹیں لگا سکتے ہیں 3 اینٹیں لگانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو جس طرح ہم سے مالی تعاون ہو سکتا ہے ہم اس کام کے جو ہے انجام کو، اس کام کے انتہا کو پہنچیں۔ عزیزوں، صرف ہمارے پاس یہی ایک موقع بچا ہوا ہے، یہی ہمارے پاس ایک عمل ہے، یہی ہمارے پاس ایک کار خیر ہے جس سے ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، جس سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، جس سے ہم اپنی عاقبت کو جو ہے سدھار سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ جو مسجد کی تعمیراتی کا کام سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد کی تعمیراتی کام کے سلسلے میں بتایا کہ جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے بھلے ہی وہ چیل کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ تعمیر کرے، اللہ اس کے مثل اس کا جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایتوں میں ارشاد فرمایا، حضرت عثمان بن عفان کی روایت ہے، فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اس سے اللہ کی رضا مقصود ہو، وہ ایک اینٹ بھی مسجد میں لگاتا ہے، اللہ اس کے مثل ایک جنت کا محل اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ عزیزوں، یہ ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے، ہم اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ آج ہمارے اعمال اس قدر نہیں ہے، ہمارے اعمال اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی آخرت میں جو ہے ہم ایک جو ہے سینہ سپر ہو کر کے ہم کہہ سکتے ہوں کہ ہاں ہمارے لیے اعمال ہماری بخشش کے لیے، ہماری نجات کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ جو عمل ہونے والا ہے اس عمل میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور اس مسجد کی تعمیراتی کام کے انتہا کو پہنچیں۔ اللہ کریم آپ تمام لوگوں کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ دیکھتے ہوں گے جو اس مسجد کا جو چندہ ہوتا ہے، جو محلے میں چندہ لینے جاتے ہیں، وہ کتنا کم ہوتا ہے۔ یہ ہماری جو ہے کتنی بدبختی کی علامت ہے کہ ہم ہفتے میں 10-20 روپے بھی جو ہے مسجد کے لیے نہیں دے سکتے ہیں۔
گھریلو خرچات، گھریلو اخراجات ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ ان تمام کاموں کے لیے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن اس مسجد کی تعمیراتی کام کے لیے جو نیک بختی کی علامت ہے، جس سے آپ کی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، آپ کے پیسوں سے ایک اینٹ لگ رہی ہے، آپ کے پیسوں سے مسجد کی تعمیراتی کام کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی ہم اتنی کنجوسی کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو لینے جائیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے تھا، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ ہاں آج آپ ہمارے دربار پر آئے، آج ہمارے آپ دروازے پر آئے، اس کا احسان مند ہونا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس اس سے منہ زوری کرنا، اس کی بات کی خلاف ورزی کرنا، یہ ہمارے لیے آپ سوچیں کتنی ہلاکت اور تباہی کی بات ہے۔ تو عزیزوں، یہ جو 10-20 روپے آپ سے لیے جاتے ہیں، صرف اسی لیے لیے جاتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے ہی تعاون سے یہ مسجد تعمیر ہونا ہے، کسی اور کے تعاون سے نہیں ہونا ہے۔ تو ہم اس میں حتی المقدور جہاں تک حصہ لیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں ویسے ہی برکتیں عطا کرے گا۔ اور یہ جو ہے ایک اللہ سے تجارت کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنا، اللہ کے گھروں کو بنانا، یہ اللہ کی بہترین سب سے تجارت ہے۔ تو عزیزوں، اس کام میں خوب آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو۔ آپ دیکھتے ہوں گے 10-20 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اب تو بچے کو بھی اگر 20 روپے دے دو، وہ بھی آپ کے منہ پہ ذلت کے منہ سے وہ پیسے مار دیتا ہے کہ 20 روپے میں تمہیں ابا جان نہیں پتہ کوئی چیز مل جائے۔ لیکن آج آپ سے 10-20 روپے لیے جاتے ہیں، ایک معمولی سی رقم لی جاتی ہے، لیکن اس معمولی سی رقم دینے میں بھی آپ کتراتے ہیں، آپ آناکانی کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، نہ جانے لینے والے کو کیا کیا القابات سے مزین کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہماری ہلاکت اور تباہی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ سوچو ہماری ہلاکت اور تباہی میں کتنا وقت رہ گیا۔ تو عزیزوں، یہ مسجد منتظر ہے کہ کوئی اٹھے اور اس مسجد کی تعمیراتی کام میں حصہ داری لے، اس مسجد میں ایک اینٹ لگائے، اس مسجد میں اپنے جو ہے مالی تعاون کرے اور اپنی آخرت کو بنائے۔ یہ آج مسجد انتظار کر رہی ہے، یہ مسجد منتظر ہے کہ کون سا مرد مجاہد ہے جو اٹھے اور اس مسجد کی تعمیر کرے، بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اپنا گھر جنت میں بنائے۔ اور یہ مسجد منتظر ہے کون شخص اٹھے اور اس مسجد کی تعمیراتی کام میں حصہ لے اور وہ قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ مسجد منتظر ہے کہ وہ کون شخص ہے جو اٹھے اور اس مسجد کی تعمیراتی کام میں حصہ لے، اس مسجد میں جہاں تک اپنا مالی تعاون کر سکتا ہو مالی تعاون کرے، جہاں تک جسمانی تعاون کر سکتا ہو جسمانی تعاون کرے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی عاقبت کو سنبھال لے اور اپنے لیے ایک ذخیرہ ثواب جمع کر کے چلا جائے، اپنے لیے ثواب کا ایک ذخیرہ اندوزی کر کے چلا جائے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں جو صدقہ جاریہ کی لسٹ میں آتی ہیں۔ پہلی چیز بتائی کہ ایسا آپ صدقہ کر کے چلے جائیں جس سے آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ جو مسجد کے تعمیراتی کام ہوتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ کے بہترین ثوابوں میں سے ایک ثواب ہے، بہترین مصرفوں میں سے ایک بہترین مصرف ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، دوسری چیز وہ ہے کہ کوئی ایسا علم سیکھے جس سے دوسروں کو سکھا جائے۔ جب وہ اپنی قبر میں جائے گا، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، تو جب تک کہ وہ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، اس کے علم سے استفادہ کرتا رہے گا، اس وقت تک سکھانے والے کو یعنی جو میت ہے اس کو بھی قبر میں جانے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے استادوں نے، ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے اوپر محنت کری، جو ہمیں اتنی تربیت کری، یا ہمارے ماں باپ کی جتنی جو ہے کرم نوازی ہوئی، تو یہ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ان کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا کوئی ایک ایسی نیک اولاد چھوڑ گیا ہے جو اس کی جو ہے شریعت پر عمل پیرا ہو، جو اللہ کی بندگی کر رہی ہو، اللہ کی عبادت کر رہی ہو، اور وہ جب اس کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہوں، اس کے والد اس دنیا کو کوچ کر گئے ہوں، تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہو، یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے حق میں دعائیں استغفار کرتی ہو، تو ایسی جو ہے اولاد کا بھی صدقہ جاریہ کا ثواب اس ماں باپ کو ملتا ہے۔ تو عزیزوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 چیزیں بتائیں جو صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کو ایسا علم سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو ایسی بھلائی کی باتیں بتائیں، ہم اپنے بچوں کو ایسی جو ہے
ایسی بھلائی کی باتیں بتائیں اور ایسی تربیت کریں تاکہ وہ ہمارے بعد ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم آخرت میں ہوں، ہم جو ہے قبر میں ہوں، ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے، وہ ہمارے لیے دعا کرتی رہے، وہ ہمارے لیے راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھتی رہے، وہ ہمارے لیے راتوں میں اٹھ کر کے دعا کرتی رہے کہ اللہ میری ماں باپ کی بخشش کر دے، یا اللہ میری ماں باپ کی مغفرت فرما۔ ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ جو آپ کے لیے ایک ذخیرہ بن جائے گا، آخرت میں آپ کے یہ اولاد کام آ جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ضرورت ہے کہ ہم ان 3 کاموں میں سے کوئی نہ ہم ان 3 کاموں کو بخوبی انجام دیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو راہ خدا میں، مسجد کی تعمیراتی کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے فرشتے بھی اس کے لیے دعا دیتے ہیں، اور جو اپنے مال کو روک لیتا ہے، دینے سے کتراتا ہے، فرشتے بھی اس کی ہلاکت اور تباہی کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کو ختم کر دے، اس کے مال میں بے برکتی پیدا کر دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو چھوٹا موٹا کام لیتے ہیں، چھوٹے موٹی جو حصہ داری ادا کرتے ہیں، اس میں ہم دل کھول کر خرچ کیا کریں، یہی ایک ذریعہ ہے، اور اس سے ہی ہمارے کاروبار میں، رزق میں برکت ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم